اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ عرض کرنے لگے کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائیں گے اور خون خرابہ کریں گے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے کونے کونے سے مٹی جمع کر کے ان کا بت بنایا گیا، اور جب بت تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں روح داخل کی۔ جب روح سر سے داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ یہ سب سے پہلے الفاظ تھے حضرت آدم علیہ السلام کے جو انہوں نے ادا کیے، یعنی جب وہ بولے تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو کہا السلام علیکم، تو تمام فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی کہ انہوں نے رحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ تو یہ ایک طریقہ شروع سے رائج کیا گیا کہ مسلمان آپس میں جب سلام کریں گے، ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے، اور جواباً اگر رحمۃ اللہ کا اضافہ کریں گے تو ان کو زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کا جو قد تھا وہ 60 ہاتھ لمبا تھا، یعنی کہ تقریباً 40 میٹر بنتا ہے اور 120 فٹ بنتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد اتنا لمبا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور ہم سب کے والد گرامی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام ہی سب سے پہلے پیغمبر بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے اور فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ ان اشیاء کے نام بتائیں۔ تو فرشتوں نے آگے سے عرض کی کہ اے اللہ، ہمارا تو علم صرف اتنا ہی ہے جتنا آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو تمام فرشتے سجدہ میں گر گئے، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابلیس، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ کے شعلہ سے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو وہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کافروں میں سے ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ میری بارگاہ سے نکل جاؤ۔ تو اس نے عرض کی کہ اے اللہ، مجھے قیامت تک مہلت دے دے، کہ یعنی کہ میری زندگی اتنی لمبی کر دیں کہ میں قیامت تک وفات نہ پاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ عرض مان لی۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں آج سے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کا پکا دشمن ہوں، اور میں ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو دوزخ کا حقدار بنا دوں گا۔ تو اس طرح اس کا نام شیطان پڑ گیا۔ اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جنت میں جائیں اور وہاں رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں چلے گئے تو وہ بہت اداس رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اداسی دور کرنے کے لیے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یعنی ان کی پیدائش ایسے ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، تو جب ان کی آنکھ کھلی تو اپنے بائیں پہلو میں دیکھا کہ ایک بہت حسین و جمیل اور خوبصورت عورت ان کے پہلو میں لیٹی ہوئی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا نام حوا ہے اور میں آپ کی زوجہ ہوں، یعنی کہ آپ کی میں بیوی ہوں، اور میں آپ کے دل کو تسکین پہنچاؤں گی، آپ میرے دل کو تسکین پہنچائیں گے، اور ہم ہنسی خوشی جنت میں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم جہاں مرضی جنت میں جہاں مرضی جاؤ، کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ تو انہوں نے اسی حساب سے وہاں زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ اب جیسا کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کا دشمن ہوں، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن ہوں، تو دشمنی تو ظاہر انہوں نے پالنی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شیطان نے کہا کہ جس درخت کے پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے، اگر اس کا پھل آپ کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، اور آپ کو ایسی بادشاہت ملے گی کہ جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ قصہ یہ کہ وہ دونوں اس کے وسوسے میں آ گئے اور انہوں نے پھل کھا لیا۔ جو ہی انہوں نے پھل کھایا تو ان سے جنت کے لباس اتروا دیے گئے، اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے لباس اتر گئے ہیں تو انہوں نے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اماں حوا اور آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا دونوں آپس میں مل نہیں سکتے تھے، کیونکہ ایک کو زمین میں کسی اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، دوسرے کو کسی اور جگہ اتار دیا، یعنی سمجھو کہ ایک قسم کی ان کو سزا دی گئی۔ تو وہ بہت پریشان تھے، بہت روتے تھے، تو ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ اب ہم کیا کریں، ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو ایک دعا سکھائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، اور اگر آپ ہمیں معاف نہ فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کر لی اور ان کو معاف کر کے زمین پر رہنے کی پوری اجازت دے دی گئی، اور زمین میں رہنے کے سلیقے بھی سکھا دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا دونوں کے ہاں صبح شام بچے پیدا ہوتے تھے۔ ایک لڑکی اور لڑکا ایک وقت پیدا ہوتے تھے اور ایک لڑکی اور لڑکا شام کو پیدا ہوتے تھے، یعنی صبح شام پیدائش ہوتی تھی۔ اور جو آپس میں اکٹھے پیدا ہوتے تھے وہ آپس میں بہن بھائی سمجھے جاتے تھے، اور ان کی شادی دوسرے جوڑے سے کر دی جاتی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے افزائش انسان کا بندوبست کیا، اور اب اس طرح اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو بڑھاتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال تھی۔ اس کے بعد جب 960 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کی جان قبض کرو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا
کہ میری عمر تو 1000 سال ہے، آپ تو 40 سال پہلے آ گئے۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر میں شامل کیے تھے۔ ہوا یوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت سے ساری اولاد ان کی نکال کے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی۔ تو ایک انسان کو جب دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کے اولاد میں سے ایک نبی ہیں، ان کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ ان کی عمر کتنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 50 سال۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ ان کی تو عمر بہت تھوڑی ہے، آپ میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیں تاکہ یہ تھوڑا اور عرصہ زندگی گزار سکے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کی جان قبض کرنے کے لیے آئے تو وہ بھول چکے تھے کہ انہوں نے 40 سال ان کو دیے تھے، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام 960 سال کی عمر میں وصال پا گئے۔ اچھا، وصال پانے سے پہلے ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اپنے بچوں کو کہنے لگے کہ میرا جنت کے پھل کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو ان کے بچے جنت کے پھل ڈھونڈنے کے لیے جب نکلے تو جو ہی آگے گئے تو آگے ایک فرشتوں کی جماعت ان کو آگے سے آتی ہوئی ملی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ابا جان کا جنت کے پھل کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو ہم وہ ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ کے والد صاحب کا اب وقت پورا ہو چکا ہے، وہ جنت کے پھل یہ نہیں ہے جو آپ ڈھونڈنے جا رہے ہیں، وہ اصلی جنت کے پھل کھائیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ وہ اپنے ساتھ کفن لے کے آئے تھے، جنت کی خوشبو لے کے آئے تھے۔ تو اتنی دیر میں حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ تو فرشتوں نے خود قبر کھود کے ان کو نہلایا، ان کا کفن دفن سارا کیا اور بچوں کو بتایا کہ آج کے بعد جو بھی شخص فوت ہوگا آپ لوگوں نے اس طریقے سے اس کا کفن دفن کرنا ہے۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور ان کا کفن دفن کر دیا گیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے۔ تو آپ کو اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو کلک ضرور کریں، اور اگر کوئی ایڈوائس دینا چاہیں تو کمنٹس میں پلیز ضرور دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ویڈیو بھی جلدی آپ کے سامنے حاضر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔